السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب ورلڈ۔ آج ہم بات کریں گے ہرجائی ڈرامے کے نیو ایپیسوڈ کے اوپر۔ ویڈیو کو کمپلیٹ آپ نے دیکھنا، اگر ویڈیو اچھی لگی سے لائک کیجیے گا، چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا۔ جیسا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ریان اور میران اپنے آنے والے بچے کی خبر سن کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میران تو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، ریان کو کہتا ہے ہمارا بچہ ہوگا، وہ دنیا کا خوش نصیب ترین بچہ ہوگا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ریان سے کہتی ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے، تم ابھی سے پاگل نہیں بنو۔ اس طرح کی بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میران بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، ریان اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ریان اور میران کی زندگی کا سب سے خوشی والا دن آج کا دن ہوتا ہے۔ دوسری طرف عزیزہ خانم کو دکھاتے ہیں جو اپنے بیٹے سن یعنی کہ پوتے ارسلان کے پاس ہوتی ہے اور ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا یا میں کہیں اور لے کے جاؤں۔ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو یہاں اگر کسی اور جگہ لے کے جائیں گے اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا، صرف ایک ہی چیز ان کی مدد کر سکتی ہے دعا، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ ارسلان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ جلا ہوا ہوتا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ عزیزہ خانم کہتی ہے میں 47 ایئر سے دعا ہی کر رہی ہوں، اس کے علاوہ میں کیا کر رہی ہوں، اب میں اسی کے لیے دعا کروں گی۔ دوسری طرف آزاد اور نسو کو دکھایا جاتا ہے۔ نسو سے آزاد سے اپنی باتیں کر رہا تھا، کہتا ہے بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، لیکن ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے، مجھے پریشان کریں۔ وہ کہتے ہیں کیا پریشانی بات کر رہی ہے؟ تو نسو پھر بتاتا ہے آزاد کو کہ عزیزہ خانم کے بارے میں نے معلومات حاصل کی ہیں، عزیزہ خانم کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے بہت سالوں سے۔ آزاد کہتا ہے کیسا ٹریٹمنٹ؟ وہ کہتا ہے عزیزہ خانم کا جل گئی تھی۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ نسو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ عزیزہ خانم بہت بری طرح سے جل چکی تھی، ان کی پورا جسم جل چکا تھا اور میں بہت عرصے سے ان کا علاج کر رہا ہوں۔ ان کے آگے اور پیچھے بہت زیادہ گہرے زخم تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت ہو چکی ہیں، لیکن ان کے نشان ابھی بھی ہیں اور ان کے فیس کے اوپر بھی بہت مرتبہ چلنے کے نشان تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ کس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے عزیزہ خانم کا شوہر اسے بہت بری طرح سے مارتا پیٹتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ٹریٹمنٹ میرے پاس تھا۔ اس کی بہت مرتبہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، ناک ٹوٹ چکے ہیں اور اس کے دانتوں کا بھی میں نے آپریشن کیا تھا۔ اس کا چہرہ تقریباً چینج ہی ہو چکا ہے۔ نسو یہ سب سن کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آزاد کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے، میں نے بہت کچھ جاننے کی کوشش کی لیکن مجھے اس عورت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ چل سکا۔ وہاں پہ بہت سے نوکر تھے لیکن عزیزہ خانم کو وہاں پہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر وہ آزاد جو سی حنیفے کی فوٹو جا کے دادا کو دیتا ہے، کہتے ہیں یہ حنیفے کی فوٹو ہے جو اس کے پاس سے ملی تھی، شاید اس سے ہمیں کسی کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے کہ آخر وہ کون تھی، آخر وہ اتنے سال ہمارے گھر میں کام کرتی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، شاید ہمیں پتہ چلے۔ لیکن نسو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ حنیفے نے عزیزے کو دھوکہ دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ایسے ہی ہے، بس تم پتہ کرو کہ حنیفے کہاں پہ ہے۔ پھر اعزاز سے نسو پوچھتا ہے میران کے بارے میں، وہ تمہارا کزن ہے، کیا تمہیں اسے کوئی جیلسی تو نہیں ہے؟ کیا تم اسے قبول کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں سمجھا نہیں ہوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ میں اسے جیلس ہو رہا ہوں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے قبول کرنا مشکل ہے لیکن وہ میرا کزن ہے، میں میران سے بالکل بھی جیلس نہیں ہوں۔ تو نسو کہتا ہے ایسا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ ایک بغیر باپ کے پلا بڑا لڑکا ہے، میں اسے جیلس کیسے ہو سکتا ہوں؟ میران میرا کزن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اسے کہتا ہوں تو نسو خوش ہو جاتا ہے کہ آزاد نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا جیسا جہان نے ریاکشن دیا تھا۔ دوسری طرف ہمیں زہرا اور خضر کے بارے میں دکھایا جاتا ہے۔ خضر کہتا ہے کہ ریان کو سب کچھ بتا دینا چاہیے اس کے باپ کے بارے میں نے وعدہ کیا تھا میں اپنی بیٹی سے آج سے کے بعد کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، لیکن زہرا اس بات کو نہیں مانتی۔ وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں اور کیا ضروری ہے کہ ریان کو سب کچھ سچ بتایا جائے؟ وہ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ پھر سے ریان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں خضر اور زہرا اسی بات پہ بحث و تکرار کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے میں زہرا کہتی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اتنے میں زہرا کے نمبر کے اوپر کال آتی ہے، وہ کہتا ہے یہ ریان کی کال ہے۔ ریان کال کر کے اپنی ماں کو بتا دیتی ہے کہ جی وہ پریگننٹ ہے۔ تو زہرا یہ سن کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، زور زور سے ہنسنے لگ پڑتی ہے۔ خضر پاس ہی سے ہوتا ہے، خضر کہتا ہے کیا ہوا، کیا تم مجھے بھی بتاؤ گے؟ تو زہرا اتنا زیادہ خوش ہوتی ہے کہ خضر پوچھتا رہتا ہے، وہ اسے کوئی بات بھی نہیں بتاتی، کہتے مجھے بھی بتاؤ آخر ہوا کیا ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ زہرا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ جیسے ہی فرات ڈاکٹر کو چھوڑنے کے لیے آتا ہے تو پھر ڈاکٹر اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ فرات بھی یہ سن کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاسپٹل میں، لیکن دوسری طرف ارسلان بے فیملی بہت زیادہ غمگین ہوتی ہے، ہاسپٹل میں وہیں پر موجود ہوتی ہے سلطانہ، گونر،
عزیزہ خانم افسو خاتون بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے۔ اتنے میں فرات وہاں پہ آ جاتا ہے تو گھنو کہتے ہیں فرات تم یہاں پہ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں میران نے ڈاکٹر بلایا تھا اسے چھوڑنے کے لیے یہاں پہ آؤں۔ کہتے ہیں کیا میران ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میران بالکل ٹھیک ہے، بس ریان کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کیا ہوا ریان کو؟ تو پھر فرات اس سے بتا دیتا ہے کہ جی ریان پریگننٹ ہے۔ عزیزہ خانم دور سے یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، گورنر اور سلطانہ بھی یہ سب کچھ سن لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں چلیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، خدا کی رحمت ہو اس کے اوپر، میں یہ دل سے دعا دے رہی ہوں۔ پھر فرات گنوں کو تسلی دیتا ہے بے شک سب کچھ کرنے کے بعد۔ دوسری طرف کہتے ہیں عزیزہ خانم کہتے ہیں اچھا میران تم باپ بننے والے ہو، یعنی کہ تم میری زندگی اور میری فیملی سے نکلنے والے ہو۔ دوسری طرف میران اور ریان کو دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میران اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، دونوں اس وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بار بار اس سے کہتا ہے تم اپنی صحت کا خیال رکھو، تمہارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری۔ تو ریان کہتے ہیں ابھی تو بہت وقت ہے۔ تو پھر میران اس سے پوچھتا ہے تم کیا چاہتی ہو کہ کیا ہو، ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو؟ تو میران کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر بیٹی ہو، بالکل تمہاری طرح خوبصورت کرلی بالوں والی، بالکل تمہاری طرح رحم دل اور حساس ہو۔ تو لیکن ریان کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر بیٹا ہو بالکل تمہاری طرح بالکل صحت مند ہونا چاہیے۔ تو میران کہتا ہاں بالکل سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی ہو بالکل صحت مند ہو۔ اس طرح کی باتیں دونوں کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میران کہتا ہے کہ اگر تمہارا بیٹا ہوگا تو تم اسے سمجھ سکو گے، تم اپنے باپ کا دکھ سمجھ سکو گے، تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک باپ کا ہونا کیا ہے، تمہارا بیٹا تمہیں آ کے سمجھائے گا یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے۔ تو میران کہتا ہے ہاں میرا بیٹا آئے گا جو مجھے بتائے گا کہ باپ کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ریان اس کو باتوں باتوں میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے ایسا کہ اسے خضر کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کرنا چاہیے، خضر نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن میران سمجھتا ہے ریان کی ساری باتیں۔ وہ کہتا ہے ہاں میرا بیٹا آ کے مجھے سب کچھ سمجھا دے گا کہ آخر میں ایک اچھا باپ ہونا کیا ہوگا۔ ریان کہتی ہے تم میں بالکل ایک اچھے باپ ہوگے، مجھے پورا یقین ہے۔ یہ سین چلتا ہے، پھر دکھایا جاتا ہے صبح ہو جاتی ہے، خضر گاڑی میں کچھ سامان لے کے ریان اور میران کے گھر کی طرف آتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بکٹ ہوتی ہے جس میں ایک کیسٹ ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو میران کے لیے لے کے آتا ہے۔ ریان سو رہی ہوتی ہے، جیسے ہی خضر اپنی گاڑی کی طرف آتا ہے میران وہاں پہ آ جائے، وہ کہتے ہیں آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تو خضر اس سے بتاتا ہے کہ مجھے خبر مل چکی تھی، میں ریان کے لیے کچھ چیزیں اس کی پسندیدہ لے کے آیا ہوں، کیا تم میرے بیٹے ہو؟ تو کہتا ہے میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، نہ ہمارے درمیان کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، نہ آپ میرے باپ ہیں نہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ تو خضر کہتا ہے ایسے نہ کہو، کیا مجھے تمہارے بارے میں پتہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ایسا کرتا؟ وہ کہتا ہے آپ بالکل بھی اچھے باپ نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے اس طرح سے نہ کرو بیٹا، تم نہیں جانتے، مجھے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تو کیا میں تمہیں چھوڑ سکتا؟ تمہیں اپنے بچے کے بارے میں پتا چلا، کیا تم اس کو چھوڑ کے جا سکتے تھے؟ کیا تم ایسا کر سکتے تھے؟ میران کہتا ہے نہیں ایسا بالکل بھی مت کریں، آپ ایسے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم باپ اور بیٹا نہیں ہیں، کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا؟ تو خضر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے نہیں میں نہیں سمجھ سکتا، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا، مجھے تمہارے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، یہ میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن سوچو کہ کیا جو اندر ہے وہ ہم دونوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، ایک چھوٹا آنے والا بچہ ہے، کیا تم اسے چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ اگر تمہیں پتہ کیا تم اسے چھوڑ کے بھی جا سکتے ہو؟ اگر مجھے پتا تھا تو کیا میں تمہیں چھوڑ کے جا سکتا تھا؟ تم ایسے باتیں نہیں کرو، مجھے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، اب مجھے تمہارے بارے میں پتہ چل چکا ہے، لیکن میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تم بالکل اپنے انکل کی طرح میرے کی طرح ہو، میری طرح تمہاری آنکھیں بالکل تمہاری ماں کی طرح ہے۔ میران ایک سائڈ پہ بیٹھ کے رونے لگ پڑتا ہے، خضر اس سے ایک دیتا ہے، کہتا ہے یہ اب تمہاری ہے، وہ اس کی ماں کی انگوٹھی ہوتی ہے، وہ میران اس کو دیکھتا ہے نکال کے، خضر اپنے پیچھے مڑ مڑ کے میران کو دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے جو کچھ بھی ہوا میں اسے واپس نہیں لا سکتا، یہ تمہاری ماں کی ہے، اب یہ تمہارے پاس ہوگی، بے شک تم مجھے معاف نہ کرو لیکن سوچو تمہاری ماں کتنی خوش ہوگی۔ میران رونے لگ پڑتا ہے خضر کو دیکھ کے، خضر وہاں سے جانے لگتا ہے تو میران مڑ کے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے بابا بابا، ایسے لگتا ہے جیسے میران اسے بابا کا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے میرا بیٹا۔ تو اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریان وہاں پہ آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کیا ہم نے تمہیں ڈسٹرب کیا؟ وہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف میران اپنی ماں کی انگوٹھی کو دیکھ کے کہتا ہے آپ ہی مجھے بتائیں کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ،
کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے، زندگی میں اتنی زیادہ پریشانیاں، مجھے کیا ہو ریان کہتے بابا کیا کچھ ہوا، کہتے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بس وہ پھر دیکھتی ہے دونوں باپ بیٹے کے درمیان ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، امید ہے کہ آپ کو آج کے ایپیسوڈ اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔